رات کا پہلا پہر دم توڑنے کے قریب بی تھا۔ جان کی وجہ سے اس کی زندگی اچیرن ہو گئی تھی۔ وہ بے وجہ ہی اپنے گھر جانے سے کترا رہا تھا۔ بی جان پرانے خیالات کی عورت تھی۔ ان کا ماننا تھا نکاح ہو گیا تو بیوی شوہر کے کمرے میں رہے گی، شوہر سے الگ نہیں، اور وہ ان کو یہ بات سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیوی محض 13 برس کی ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو دیکھ کر اس کے جذبات مچلتے ہیں، لیکن وہ بہت مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتا ہے، اور وہ یہ بات انہیں بالکل سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ کل رات ہی بھی جان اکیلے بنا بتائے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں سے شہر آ گئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ صبح سے اس کے ناک میں دم کر چکی تھیں کہ سامیہ ہر حال میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہے گی، اور وہ ان کو یہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس حق میں نہیں ہے۔ کافی دیر تک سڑکوں پر ہی گھومنے کے بعد اچانک ہی بی جان کی کال اس کے نمبر پہ آئی تھی۔ وہ جو عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، اس کا موڈ حد درجہ خراب ہوا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ موبائل کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ ان کو سمجھانا دیوار میں سر مارنے کے مترادف تھا، لیکن وہ بی جان تھی جنہوں نے بچپن سے اس کو پالا تھا۔ وہ ان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا، اور انہی وجوہات کی وجہ سے وہ اس پہ حق جماتی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ بی جان کی کال وہ کسی صورت بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ ماں سے زیادہ درجہ رکھتی تھی۔ تو اسے موبائل یس کر کے کان پہ لگایا تو ان کی غسیل آواز سپیکر سے گونجی تھی۔ غازیان، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے وقت پہ گھر آیا کرو، لیکن تم ابھی تک نہیں سدھرے۔ ہم محض آدھا گھنٹہ تمہارا انتظار کریں گے اور پھر دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ غازیان ان کے انداز پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کا غصہ چھاگ کی مانند بیٹھا تھا۔ وہ کتنا ہی غصہ کر لے، کتنا ہی ان کی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے جھنجھلا جائے، لیکن وہ پہلی عورت تھی جو غازیان کے دل میں ایک گہرا مقام رکھتی تھی۔ اسے آج تک نہ اپنی ماں سے اتنی محبت کی تھی، نہ ہی اپنے باپ سے جتنی محبت وہ بی جان سے کرتا تھا۔ وہ تحمل بھرے لہجے میں بولا، میری پیاری بی جان، تھوڑا مصروف تھا۔ اچھا آتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ ہاں لیکن 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ وہ بات بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ بی جان غصے سے بول کر موبائل رکھ چکی تھی۔ اگر تم نے آدھے گھنٹے سے زیادہ 1 منٹ بھی اوپر کیا تو یاد رکھنا ہم تم سے کبھی نہیں بات کریں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ غازیان کی جان لبوں پہ آئی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا بی جان جو کہہ دیتی تھی اس کو کر کے ہی دم لیتی تھی۔ اس کو آج بھی وہ قصہ یاد تھا جب وہ زبردستی لندن چلا گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، اور انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ تم لندن نہیں جاؤ گے، ہم ابھی تمہارے بارے میں اچھے خواب نہیں دیکھ رہے۔ مگر اس نے ایک نہیں سنی تھی اور خاموشی سے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ وہ وہاں پہنچ کر ان کو ویڈیو کال پر منا لے گا، لیکن وہ بھی جان ہی کیا جو کسی کی بات سمجھ جائیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، تم جہاں ہو وہی رہو، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ منت کرتا رہ گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا ٹرک تقریباً 1 مہینے کا تھا، لیکن وہ 15 دن میں ہی واپس آ گیا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں لگا تھا۔ اس کے دوست بہت ناراض ہوئے تھے، لیکن اس نے صاف بول دیا تھا، میرے لیے میری بی جان سب سے زیادہ اہمیت کی عامل ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے فوراً ہی اسٹیئرنگ وہیل گھمایا تھا اور آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، بی جان کے ساتھ بیٹھی سامیہ کی ہتھیلیاں تر ہوئی تھیں، جبکہ بی جان نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ سامیہ کو دیکھتے ہی وہ غصے سے بولی تھی، اے چھوری، بہت نخرے کر لیے تو نے، میرے پوتے کو خوش کر اور جلد سے جلد ہمیں خوشخبری دے۔ وہ روایتی ساس کی طرح بولی تھی، جبکہ سامیہ نے آنسو بھری نگاہوں سے بی جان کو دیکھا تھا اور روتے ہوئے بولی تھی، آپ کے لیے تو غازی جی ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ہم بھی آپ کی پوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے ہم سے پیار نہیں کیا، اور کون سی خوشخبری؟ ہمیں نہیں پتا کیا خوشخبری ہوتی ہے، ابھی تو ہمیں نیند آ رہی ہے، بے وجہ آپ نے ہمیں کب سے جگایا ہوا ہے۔ وہ غصے سے ناک کے نتنے پھلا کر بولی تھی، جبکہ بی جان اس کی عقل پر ماتم کرتی رہ گئی تھی۔ بھلا وہ کیسے اس بے وقوف کو سمجھاتی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ وہ غازی کو آتے دیکھ فوراً ہی اس کا کان پکڑتے ہوئے بولی تھی، جاؤ اور اپنے شوہر کے لیے پانی لاؤ، پھر اس کے جوتے اتارنا، بیوی ہو اس کی، تمام کام تمہارے ذمے ہیں، ملازم کے ذمے نہیں۔ جبکہ وہ منہ بناتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی، اور یہ منظر غازیان نے بہت پرشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جب سے یہ لڑکی آئی تھی سوائے کھانے کے اور سونے کے دوسرا کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، وہ صحیح عورت کے ہتھے چڑھی تھی۔
वो बीजान के पास गिरने वाले अंदाज में बैठा और उनका हाथ चूमते हुए बोला, मेरी प्यारी खूबसूरत लेडी, कैसी हैं आप? आपको मालूम है इतनी जल्दी मैं आया हूँ, बस क्या बताऊँ। वो अंगड़ाई देते हुए बोला था, जबकि बीजान उसके सर पे चप्पल लगाते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़के, अब तुम बीवी वाले हो, ख्याल किया करो, घर में ढेरों ढेर मुलाजिम हैं, इस तरह बीवी को मुलाजिमों के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना गाजी, छोरी और बंदूक पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। छोरी कब हाथ से निकल जाए, बंदूक कब चल जाए, किसी को कुछ इल्म नहीं होता। जबकि वो बीजान की बात पर दिल खोल कर हंसा था। उनकी बातें ऐसी ही होती थीं। वो रिवायती औरत थीं, पुराने ज़माने के ख्यालात रखने वाली। इसीलिए उनकी सोच आज भी पुराने ज़माने में ही अटकी हुई थी। अचानक ही उसकी निगाह किचन से निकलती हुई अपनी छोटी सी बीवी पे गई थी, जो गुलाबी लिबास पहने आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। वो सामिया खान थी, अपने गाजी की खानम, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था लेकिन उसके बड़े होने का इंतज़ार कर रहा था। उसे आज भी याद था, ये लड़की महज 6 साल की थी जब उसके निकाह में दी गई थी। वो बहुत रोया था। उसकी शादी बहुत छोटी सी लड़की से करवाई जा रही थी, लेकिन बड़ों की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चली थी। और आज वो लड़की 13 साल की हो गई थी, लेकिन लगती छोटी मासूम गुड़िया ही थी। उसके बाप के इंतकाल के बाद गाजी लाख चिल्लाया था, लाख एहतजाज किए थे, लेकिन बीजान ने गाजी के साथ ही उसे रुखसत करके शहर भेज दिया था। और आज तक वो वजह मालूम नहीं कर पाया था। मगर गाजी को अपनी हदूद मालूम थी। उसको पता था कि ये लड़की बहुत छोटी है, वो अभी इस रिश्ते को नहीं समझ सकती। उसने इंसानियत दिखाई थी और सामिया को अपने बराबर वाला कमरा दे दिया था। उसकी पढ़ाई, उसके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ख्याल गाजी बहुत अच्छे से रखता था। चंद ही दिनों में सामिया भी उसके साथ खुल मिल गई थी, लेकिन आज भी वो उसके ज़रा सा गुस्सा करने पर सहम जाया करती थी। उसने रूठे अंदाज में उसकी तरफ पानी बढ़ाया था और ज़मीन पर बैठ गई थी, जबकि गाजियान उसकी हरकतें बहुत गौर से देख रहा था। मगर जैसे ही उसने उसके जूते की तरफ हाथ बढ़ाया, उसी पल ही उसने अपने पाँव पीछे किए थे और सामने की जानिब देखते हुए बेयकीन लहजे में बोला था, खानम, ये क्या कर रही हैं आप? दिमाग दुरुस्त है आपका? जूते को हाथ क्यों लगा रही हैं? जबकि वो बीजान की जानिब देखते हुए रूठे अंदाज में बोली थी, गाजी जी, आपकी बीजान ने ही कहा है कि आपको पानी दूं, फिर जूते उतारूं। ये बीवी के फ़र्ज होते हैं और आप मुझे मेरे फ़र्ज निभाने से रोक नहीं सकते हैं। जबकि वो ये बातें करती हुई बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन गाजियान उससे ऐसे कोई काम नहीं करवाना चाहता था। अचानक ही उसने सामिया का हाथ पकड़ा था और अपने बराबर में बिठाते हुए बीजान की जानब देखते हुए बोला था, देखिए बीजान, हर बात आपकी हुर्फ़ आखिर है, लेकिन आप मेरी सामिया से ये सब काम नहीं करवाएंगी। मैं मरता मर जाऊँगा, लेकिन मेरी खानम मेरे जूतों को हाथ नहीं लगाएगी। हाँ, वो मेरी बीवी है, मेरे दिल की मलका है, लेकिन ये नहीं करेगी। वो गुस्से से बोला था। पल में उसका असली गुस्सा होद कर आया था, जो खानज़ादाओं की आदत में शुमार था। जब बात उनके मयार के मुताबिक ना हो तो वो जल्द ही गुस्सा कर जाते थे। जबकि बीजान फ़ौरन ही छिड़कते हुए बोली थी, तुम्हारी खानम अनोखी औरत नहीं है, सब बीवियां ऐसे ही करती हैं। ये कहते ही वो अपनी जगह से उठ गई थी और सामने की जानिब देखते हुए बोली थी, खबरदार लड़की, जो तुम अपने फ़राइज़ से पीछे हटी। अपने शोहर के साथ रहो, उसकी खिदमत करो, उसकी दिलजोई करो और उसको खुश रखो। अगर मेरे गासियान की तरफ से मुझे कोई भी शिकायत मिली तो याद रखना, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। जानती नहीं हो तुम अभी मुझे? वो गुस्से से बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि गासियान ने सुकून का सांस खारिज किया था। वो उन दोनों के सर पर किसी हिटलर की मानद संवार हुई थी। उनके जाते ही सामिया गाजी के सीने पर सर रख के ज़ारो कतार रो पड़ी थी। उसको रोता देख गाजी बेसाख्ता बोला, क्या हो गया? अब तुम क्यों रो रही हो? बस चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरे पास नहीं सोना तो तुम अपने कमरे में सो सकती हो। जबकि वो सूं सूं करते हुए बोली थी, आपको नहीं मालूम, पीजा ने सारा दिन मुझे बेवजह डांटा है। कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे आपको खुश करना है और जल्द उन्हें खुशखबरी देनी है। अब भला उन्हें क्या खुशखबरी दे सकती हूँ मैं? वो मासूमियत से बोली थी, जब गाजियान दिल खोल कर मुस्कुराया था। अब वो भला उस मासूम सी बच्ची को क्या बताता कि खुशखबरी का मतलब क्या होता है। उसके माथे पे मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला था, तुम्हें इन सब चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने होमवर्क कर लिया था? वो सरस बात में हिलाते हुए बोली थी, हाँ, वो मैंने कर लिया था। आपको पता है, पी जान उस पर भी गुस्सा कर रही थी। वो बोल रही थी, अरे अरे छोरी, तुम बड़ी अनोखी बीवी हो जो स्कूल भी पढ़ने जाओगी। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। हांडी चूल्हा सीखो,
غازی جی مجھے ابھی پڑھنا ہے، پہلے وہ بھی چاند کی نقل کرتے ہوئے بولی تھی اور پھر اپنی ٹون میں آتے غازی سے فرمائشی لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر مسکرایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تمہیں کوئی کسی چیز سے نہیں روکے گا، فی الحال مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم بھی نیند میں لگ رہی ہو، کیا سو گئی تھی؟ وہ فوراً بولی، جی غازی جی میں اپنے کمرے میں سو چکی تھی، لیکن اچانک ہی ابھی جان آئی اور مجھے جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، گستاخ لڑکی، شرم نہیں آتی؟ میاں کے آنے سے پہلے سو گئی؟ اب بھلا ان کو میں کیسے بتاؤں کہ اب میرے میاں تھوڑی ہیں، آپ تو میرے دوست ہیں، میرے غازی جی ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی تھی، جبکہ غازیان کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، وہ اس کو بہکا رہی تھی۔ ہاں وہ 13 سال کی تھی، لیکن اس کا ہوش اڑاتا حسن اس کے دل پہ چھریاں چلا رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اچھا بس ٹھیک ہے، تم چلو اور سو جاؤ، زیادہ دیر تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی، پھر ٹھیک ہے، آپ ٹائم سے گھر آ جانا، ورنہ بی جان پھر میرے سر پہ سوار ہو جائیں گی۔ ویسے یہ بی جان جائیں گی کب؟ وہ فوراً ہی اس کے ساتھ لگتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی قید مضبوط حصار بناتے ہوئے بولا، اللہ جانے، بس دعا کرو جلد سے جلد چلی جائیں، ورنہ تمہارا اور میرا سکون برباد ہی رہے گا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ غازیان بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو غازیان کا پورا کمرہ کپڑوں سے پھیلا ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر غازیان کو گھورا تھا اور غصے سے بولی تھی، غازی جی آپ کب سدھریں گے؟ کل ہی میں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر آپ کا کمرہ صاف کیا تھا، پوری الماری سیٹ کی تھی اور آپ نے پھر سارے کپڑے بکھیر دیے۔ اگر آپ کو کچھ پہننا ہوتا ہے تو کسی ملازمہ سے بول دیا کریں یا پھر مجھے آواز دے دیا کریں، لیکن نہیں بھئی، آپ کب اپنی عادت تبدیل کریں گی؟ جبکہ اچانک ہی غازیان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ معصومیت سے بولتی ہوئی غازیان کے دل پہ حشر برپا کر رہی تھی، وہ اپنے آپ پر بہت مشکل سے قابو پا رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب ہولے ہولے لرزنے لگی تھی، نہ جانے کہ اس کے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ ہاں وہ 13 سال کی تھی، وہ چھوٹی بچی تھی، لیکن اس کے جذبات تھے، وہ بھی عورت تھی، سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اچانک ہی وہ غازیان سے دور ہوئی تھی اور نظر چکا کر فوراً واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ غازیان نے گہری سانس لے کر اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ حد تجاوز نہ کر جائے، لیکن اس کی دعا تھی کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کے بعد اس کی خانم اس سے خفا ہو جائے، اسے بات کرتے ہوئے ڈرے، اور وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بستر سے کپڑے اٹھا کر صوفے پہ ڈال دیے تھے اور اپنے لیے جگہ بنا کر لیٹ گیا تھا۔ خانم باتھ روم سے باہر آئی تو وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، ایک نظر سے دیکھ کر اس کے برابر میں ہی نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ جس پل غازیہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ آج سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ بیچان آئی تھی اور ساتھ میں دونوں کے دل کی حالت خراب کر چکی تھی۔ غازیان آنکھوں پہ ہاتھ رکھے شدید اضطراب میں مبتلا تھا، اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی تھی، ایک تو 6 سال کی بچی سے اس کا نکاح کر دیا گیا تھا، اتنے سال انتظار کرنے کے بعد بھی وہ بچی محض 13 سال کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے جذبات کا کیا کرتا؟ اس نے ابھی بہت انتظار کرنا تھا، اور یہ انتظار کتنا طویل تھا اس کو معلوم نہیں تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا، لیکن اچانک ہی کسی احساس کے تحت اس کی رات آنکھ تیسرے پہر کھلی تھی۔ اس کے سینے پہ نازک سا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس نے کروٹ بدلی تھی، ہاتھ کے سہارے اپنی گردن اونچی کی تھی اور سامیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا ہوش اڑاتا حسن اس کے سامنے تھا، اس کی دسترس میں تھا، وہ چاہتا تو اس کو حاصل کر سکتا تھا اور سامیہ اف نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کے گاؤں میں شادیاں ایسے ہی ہوتی تھیں، لڑکا 18 سال کا اور لڑکی 13 سال کی، یا پھر لڑکی 15 سال کی اور لڑکا 20 سال کا، اور پھر ان کی شادیاں کروا دی جاتی تھیں، ان کے چار چار بچے ہو جاتے تھے اور دونوں میاں بیوی خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ کیا اس کو بھی پہل کر دینی چاہیے تھی؟ وہ اپنا ضبط کھو رہا تھا، اس کے جسم میں عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں خمار کے باعث لال ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سامیہ کے ہاتھ کو تھام لیا تھا اور دھیرے دھیرے اسے سہلانے لگا تھا، لیکن اچانک ہی سامیہ نے وہ کیا تھا جس کی توقع غازی کو بالکل نہیں تھی۔ وہ بھی ساختہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ یہی ایک پل تھا کہ غازی اپنے حواس کھونے لگا تھا، جذبات میں آ کر اسے سامیہ کے گردن پر بوسوں کی بچھاڑ کر دی تھی۔
اپنی گردن پر کسی کی ہونٹ لمس محسوس کرتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے اوپر چھو کے غازی کو دیکھ کر اس کی جان لبوں پہ آئی تھی اور وہ بے ساختہ غازی آن سے دور ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ بے یقین نگاہوں میں غازیان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی، غازی جی، آپ کیا کر رہے تھے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، جبکہ غازیان نے اپنے آپ پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، بنا اس کی بات کا جواب دیے بالکنی میں چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ معصوم سی کلی اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھے اس کی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، دل ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ حویلی کا وہ منظر اس کی آنکھوں میں یکدم نمودار ہوا تھا۔ اچانک اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی، ہاتھ پاؤں پوری طرح کانپنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ اپنے کان پہ ہاتھ رکھ کر چیخی تھی۔ غازیان جو بلکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، بے ساختہ کمرے میں آیا تھا اور سامع کی حالت دیکھ اس کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ وہ دیوانہ وار چیختی جا رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے۔ اچانک ہی وہ چیختے ہوئے بولی تھی، نہیں، دور ہو جاؤ، مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں غازی جی کو ہوں، مجھے گندا مت کرو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ جبکہ غازی آن جو اس کو سنبھالنے والا تھا، اس کی بات سن کر اپنی جگہ پہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس کو پینک اٹیک ہوا تھا، وہ چاہتا تو اس کو چھوڑ کر چلا جاتا، کیونکہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی اس کا مطلب غازی آن بخوبی سمجھ چکا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ 24 سال کا نوجوان مرد تھا، جس کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ تھی، اور جو باتیں وہ 13 سال کی معصوم کلی کر رہی تھی اس کا دل بھی دہل چکا تھا، لیکن اس نے ہمت کرنی تھی۔ اگر وہ اس کو ابھی نہیں سنبھالتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ بیجان جو اپنے کمرے میں تھی، سامیہ کی آواز سن کر بے ساختہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ غاسیان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پہ مکے برسا رہی تھی، اس کی پہنچ سے دور ہونے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ غاسیان کے لیے اس کو سنبھالنا بے حد مشکل ترین ہو گیا تھا۔ بیجان نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن جب نے کسی نے دروازہ نہ کھولا تو انہوں نے ملازمہ کے ذریعے چابی منگوائی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر آئیں تو سامع کی حالت دیکھ ان کی جان بھی لبوں پہ آئی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی، میری جان، میری گڑیا۔ یہ سننے کی دیر تھی وہ بے غازی سے بے ساختہ سامع دور ہوئی تھی، جبکہ سامع بھی بیجان کو دیکھ کر بھاگ کر ان کے سینے میں سمائی تھی، جبکہ بیجان اس کے بال سہلاتے ہوئے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ غازی بیجان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اچانک اسے 2 جھٹکے لگے تھے اور وہ وہیں زمین پوچھ ہو گئی تھی، جبکہ غازی نے اسے فوراً اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا، بستر پر لٹایا تھا اور ڈاکٹر کو کال کر کے فوراً آنے کی ہدایت کی تھی۔ چند پل بعد ڈاکٹر ریحانہ پہنچ گئی تھی اور سامع کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے محض یہی بتایا تھا کہ وہ پینک ہو گئی تھی۔ اگر اس طرح کی سچویشن دوبارہ ہوئی تو اس کی ناک سے خون آ سکتا ہے، دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر اس کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا جائے، ورنہ اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑ سکتی ہے۔ ان پینک اٹیک کو روکنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جبکہ غازیان محض بیجان کو دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر ریحانہ چاہتے مزید ہدایات کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی بیجان بھی کمرے سے جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی غازیان ان کی کلائی تھامی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے سچ سننا ہے، میری سامع کے ساتھ حویلی میں کیا ہوا تھا؟ کس نے اس کے ساتھ درندگی دکھانے کی کوشش کی ہے؟ کون ہے وہ آدمی؟ میزان، مجھے سچ سچ بتائیں۔ اگر آج آپ نے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں پتال سے بھی ڈھونڈ کر اس شخص کو سامنے لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا قیمہ بنا دوں گا۔ بتائیں مجھے۔ وہ ایک بار پھر شدت سے دھاڑا تھا، جبکہ بیجان اس کی دھاڑ سے کانپ گئی تھی۔ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہ اس کے سامنے آ چکی تھی۔ انہوں نے ایک رحم طلب نگاہ سے غازیان کو دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بالکل بھی رعایت نہیں تھی۔ بستر پر لیٹی لڑکی وہ محض اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کا عشق تھی۔ بیجان نے اس کی جانب دیکھا تھا اور محض یہ بول کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، ابھی تمہاری سامع کو تمہاری ضرورت ہے، اس کو سنبھالو، میں بعد میں تم سے تفصیلی بات کرتی ہوں۔ جبکہ غازیان نے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھی وہ چھوٹی سی 6 سال کی سامعہ جو اس کے آنے سے کھل اٹھتی تھی۔ وہ اپنی ہر بات غازی جی بول کر اس کو بتایا کرتی تھی۔ آج بھی اس کی عادتوں میں یہی شمار تھا، یعنی اس کے پیچھے سے حویلی میں اس کے ساتھ سود کے آگے
وہ کچھ سوچ نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بے ساختہ واش روم گیا تھا، وضو بنایا تھا اور مسئلے پہ بیٹھ گیا تھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ بے شک جب مرد کی پسندیدہ عورت تکلیف میں ہوتی ہے تو مرد سکون سے نہیں بیٹھ پاتا۔ اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر سامعہ کے حق میں دعائیں کی تھیں۔ اللہ سے گزارش کی تھی کہ اس کی بیوی کو زندگی کی طرف آنے میں اس کی مدد کریں۔ کافی دیر تک وہ سامع کے حق میں دعائیں کرتا رہا تھا۔ تہجد کی نماز ادا کر کے وہ اس کے پاس آیا تھا جو گہری نیند میں تھی، لیکن ابھی تک اس کے لب پھڑپڑا رہے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ نیند میں بھی ڈری ہوئی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پہ ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں بساتے ہوئے بولا تھا، میں مرتا مر جاؤں گا لیکن تمہارے مجرم کو آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ جس انسان نے میری معصوم بیوی کے ساتھ یہ کیا ہے میں اس کو پتال سے ڈھونڈ کر نکالوں گا، اور اگر حویلی کا ہی وہ مرد ہوا تو میرے ہاتھ سے گیا۔ یہ کہتی ہی وہ چت ہو کر لیٹ گیا تھا اور چھت کو گھورنے لگا تھا۔ کب اس کی آنکھ کھلی لگی سوری اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سامعہ اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا صبح اٹھتے ہی وہ خوفزدہ ہو گئی ہوگی۔ اس کا ڈرنا بچا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج پورا دن وہ سامعہ کے ساتھ گزارے گا، اس سے زیادہ وقت دے گا، اس کے ڈر کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آگے جا کر بہت پریشانی ہو جائے گی۔ وہ کبھی اس فیس سے نکل ہی نہیں پائے گی، اور اسے اپنے ایک فیصلے پر بے حد پچھتاوا ہوا تھا۔ یقیناً اس کی سامعہ اکیلی رات میں ڈرتی ہوگی، سونے میں گھبراتی ہوگی، لیکن اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ اس کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سو جاتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تھا۔ سامعہ بی جان کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی اور بی جان اس کا سر سہلاتے ہوئے نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بی جان سے سخت خفا تھا اور اس کا اظہار بھی وہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی ان دونوں کے قریب آیا، سامعہ ڈر کر بیٹھ گئی تھی اور خوفزدہ نگاہوں سے غازیان کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ غازیان کا پارا یکدم آسمان پہ پہنچا تھا اور وہ غصے سے بولا تھا، کیا دیکھ رہی ہو یہ آنسو بھری نگاہوں سے؟ مارا ہے میں نے تمہیں؟ جاؤ اور میرے لیے ناشتے کا انتظام کرواؤ۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں سامعہ، اگر میرے ساتھ تم نے ایسی حرکتیں کی تو یاد رکھنا، رات تو میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی جو میں کروں گا وہ حد سے زیادہ برا ہوگا۔ اس کا اچانک ہی بہت بری طرح غصہ آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس ڈرپوک لڑکی کا حال بگاڑ دے جس نے اپنی حفاظت نہیں کی۔ وہ اکثر جب بھی حویلی جاتا تھا اس کو یہی کہتا تھا کہ تم میری امانت ہو اور اس امانت میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی امانت میں خیانت ہو چکی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور بھاگنے والے انداز میں کچن کی جانب دوڑ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی بھی جان غازیان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بے وجہ تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو۔ ہماری بات سن لو، ہم تمہیں ہر چیز سے آگاہ کریں گے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ہم وہیں تھے۔ جبکہ غازیان غصے بھرے لہجے میں بولا تھا، بہت اچھے بی جان، کیا بات ہے آپ کی، آپ وہاں موجود تھی لیکن اس کے باوجود میری بیوی کے ساتھ وہ سب ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے بھنک تک نہیں لگنے دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کبھی نہیں پتہ چلتا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں سامع کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرے دل میں بستی ہے، وہ میری آنکھوں کا سکون ہے، لیکن میں اس شخص کو بھی اس دنیا میں جینے نہیں دوں گا جس نے میری سامع پہ غلط نگاہ ڈالی ہے۔ میں اس کو قبر میں زندہ کاٹ دوں گا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ بی جان بھی اس کے غصے سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کچن میں کھڑی سامعہ بھی ہولے کھولے لرز رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ غازیان کے غصے کو کس طرح قابو کرے۔ ایک ملازمہ سامعہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، چھوٹی بیگم صاحبہ، صاحب کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ جبکہ وہ چونک گئی تھی اور ملازمہ کی جانب دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی تھی، جبکہ ملازمہ نے کندھے اچکا دیے تھے۔ تمام لوگ ہی غازی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت کم غصہ کرتا تھا، اسے جلدی سے غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ غصہ حرام ہے، غصہ کرنے سے محض خون چلتا ہے، اور جو شخص غصہ کرتا ہے وہ میری نظر میں بے وقوف ہے۔ لیکن آج اسے غصہ کرتے دیکھ سب اپنی جگہوں پہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ بیچارہ نے اس کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ بیجان سے خفا نظر آ رہا تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ اس کو امید تھی کہ بیجان ایسا نہیں کرنے دیں گی، وہ اس کو سچ بتائیں گی،
مگر انہوں نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ بیجان اس کا ہاتھ تامتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی، تمہیں نام بتاؤں گی تو تکلیف ہوگی۔ ہم جانتے ہیں وہ وقت ہمارے لیے کتنا مشکل تھا۔ بس چھوڑ دو اور اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ سامع بہت حساس ہے۔ ہم جو اسے ہر لمحہ لمحہ ڈانٹتے رہتے ہیں، وجہ یہی ہے وہ آج تک وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی تک اس فیز سے نکل ہی نہیں پائی۔ ہم جیسے ہی آئے تھے وہ ہمیں دیکھ کے رو پڑی تھی، جبکہ ہم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ آپ کے قریب ہو، آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرے۔ ہم آپ کو نہیں بتانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ سامعہ اپنے منہ سے اپنے اوپر بیتی وہ تکلیف بتائے۔ جبکہ غازیان جو رخ پھیر چکا تھا ابھی جان کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ مزید بولی، وہ آج بھی راتوں کو ڈر جاتی ہے۔ تمہارے ساتھ سلانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر وہ رات کو ڈر جائے تو تم اس کے پاس ہو۔ ہمیں نہیں معلوم تم اس کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اسے سنبھالنا ہوگا۔ جبکہ اس نے نظریں چکا لی تھیں، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا، بیجان آپ جانتی ہیں سامع میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد اگر میرے دل میں کسی عورت کا کوئی مقام ہے تو وہ سامعہ ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں سن کر میرا دل لرز اٹھا ہے۔ مجھے آپ صرف ایک بار اس آدمی کا نام بتا دیں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی، جبکہ بیجان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، حوصلہ کرو تم، جوان ہو۔ ہم سامعہ کی بدنامی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے سامعہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، اس فیز سے باہر نکل آئے، پھر ہم تمہیں خود اپنے منہ سے وہ نام بتائیں گے۔ اگر ہم نہیں تو سامعہ سے پوچھ لو، وہ جانتی ہے۔ لیکن اس کا خیال رکھو، اسے اپنے قریب رکھو۔ ہاں میں جانتی ہوں سامعہ چھوٹی ہے، لیکن اگر تم اس کے ساتھ تعلقات قائم کرو گے تو وہ اپنے سر سے باہر آ جائے گی۔ جبکہ غازیان عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ کیا اس کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا سامعہ کے لیے یہ ٹھیک تھا؟ وہ کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ جو کچن میں گئی تھی اور دوبارہ باہر نہیں آئی تھی۔ چند پل بعد اس نے کچن سے جھانک کر دیکھا تو غازیان دادی کے ساتھ مصروف تھا اور وہ موقع پاتے ہی کچن سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ یہ منظر بھی غازی نے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ فی الحال سامعہ کو وقت دینا چاہتا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی معصوم بیوی اس سے بہت ڈرتی ہے، اس کے غصے سے اس کی جان نکلتی ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ بیجان مزید 2 دن وہاں ٹھہری تھی، لیکن ماحول میں تناؤ محسوس کر کے انہوں نے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ مزید وہاں ٹھہرتی تو معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ سامع اور غازیان کو اکیلے میں وقت گزارنا تھا، لیکن ان کی موجودگی میں وہ وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ غازیان غصے میں رات کے وقت دیر سے آتا تھا، جبکہ بھی جان سامعہ کو دیر تک جاگنے کی ہدایت کرتی تھی، لیکن وہ ناراض ہو کر سو جاتی تھی۔ اور غازیان جب آتا تھا تو وہ بھی ہمیشہ اس کو سویا ہوا ہی پاتا تھا۔ اس رات کے بعد سامعہ کسی بھی صورت غازیان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ بیجان نے بہت کوشش کی تھی، ڈانٹا تھا، مارنے کے لیے چھڑی بھی اٹھائی تھی، لیکن اسے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ نہیں جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب یہ بات غازیان کو معلوم ہوئی تو اس نے غصے سے مٹھیاں کھینچ لی تھیں، لیکن کچھ سوچ کر اس نے بیجان کو منع کر دیا تھا۔ وہ فی الحال کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی اسے سامعہ کو وقت دینا تھا اور وہ بہترین منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی معصوم سی گڑیا بہت چھوٹی ہے اور ابھی وہ جلد بازی کر کے اس پھول کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بیجان کے جانے کی اطلاع اسے مل چکی تھی۔ وہ دن میں ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ ملازمہ سے پوچھ کر وہ سامع کے پاس آیا تھا۔ وہ گارڈن میں جھولا جھول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ غازی اس کے پیچھے ہے، اور جیسے ہی غازیان نے اس کے جھولے کو تھوڑا سا تیز کیا تو وہ بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو غازیان مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنا پھوٹ چکا تھا۔ وہ کسی بھی طرح گھر کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن غازیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا، ہاتھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، غازی جی پلیز چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، اس سب میں میرا کچھ قصور نہیں تھا۔ وہ سب اندھیرے میں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی غازیان نے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی سن نہیں پایا تھا۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کی چھوٹی سی سامعہ نے کتنا کچھ برداشت کیا تھا۔ اس کو تھام کر چولہے پہ بیٹھ گیا، اس کو کمر سے تھام کر پسار لگایا تھا اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے بولا، نہیں میری جان، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میری گڑیا پر پورا یقین ہے۔
لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں اس کے غور سے سنو۔ تم میری بات مانتی ہو نا؟ وہ بے ساختہ سر اسفات میں ہلانے لگی تھی۔ غازیہ نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما تھا اور اس کے ماتھے پہ ایک محبت پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، آپ کو معلوم ہے آپ میری کیا لگتی ہو؟ وہ فوراً کھلکھلا کر بولی تھی، میں غازی جی کی خانم ہوں، ان کی پیاری گڑیا۔ جبکہ غازیان مسکرایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے مزید بولا، اس کے علاوہ جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، غازیان نے اس کو مزید اپنے قریب تر کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، آپ میری بیوی ہو، اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بولا ہے؟ سامعہ غازیان کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس کی عادت میں شمار تھا، غازی جب بھی بات کرتا تھا وہ اس کو بہت غور سے سنتی تھی، اس کی ہر عادت کو اپناتی تھی۔ وہ جیسے کہتا تھا ویسے بولنے کی کوشش کرتی تھی، اس کی طرح بیٹھنا چاہتی تھی، اس کی طرح چلنا چاہتی تھی، کھانا چاہتی تھی۔ وہ ہر چیز میں غازی کو فالو کرتی تھی۔ وہ مزید بولا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ سامع کے ماتھے پہ شکن پڑی تھی۔ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولی، غازی جی میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کیا بولنا چاہتے ہو؟ وہ مزید بولا، میری بات ختم ہونے سے پہلے کچھ نہیں بولنا، بس خاموشی سے مجھے سنو۔ وہ اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ غازیان کی جلسا دینے والی سانسیں اس کو اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کو ہمیشہ غازیان کی آغوش میں تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید بولا، میاں بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں نہ کبھی کسی سے بولی جاتی ہیں اور نہ ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کچھ چھپانا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، میں تمہارے قریب آتا ہوں، تمہیں پیار کرتا ہوں، تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اگر قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے محرم ہیں۔ جبکہ چھوٹی سی سامع کے ماتھے کے بل سیدھے ہوتے جا رہے تھے۔ غازی کی باتیں اسے سمجھ آنے لگی تھیں۔ پی جان بھی جانے سے پہلے اس کو بہت کچھ سمجھا کر گئی تھیں، اور غازیان کی باتیں بھی کچھ ایسی ہی تھیں۔ اس کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ وہ مزید بولا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ غلط تھا۔ اندھیرے میں اس آدمی نے تمہارے جسم کا استعمال کیا، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، مجھے سب معلوم ہے، مجھ سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے میری سامع بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ جس نے میری سامع کے ساتھ یہ کیا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ لیکن سامع جو اس طرح ڈرتی ہے، پینک ہو جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے، یہ بزدلی ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں اس طرح روتی ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ تعمر روتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی بھی مرد ان کا استعمال کر لیتا ہے۔ جبکہ وہ بے ساختہ بولی تھی، لیکن بیزان کہتی ہیں کہ آپ میرے محافظ ہیں، میرے قریب آپ کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سامعہ رخصتی کے لیے ہاں بول دو، غازیان تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں اپنے آپ میں چھپا کے رکھے گا، اور آپ تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے نا؟ غازیان نے سر اسبات میں ہلایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہارا میرے قریب آنا میرے لیے غلط نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ، بلکہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، میں تمہارے قریب آتا ہوں، اندھیرے میں کچھ کرتا ہوں تو وہ ثواب ہے۔ جبکہ سامع چپ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے لبوں پر چپ کا قفل لگ چکا تھا۔ کافی دیر تک غازیان اس کو سمجھاتا رہا تھا، ہر پہلو سے اس کو آگاہ کرتا رہا تھا۔ اس کو امید تھی کہ سامع کوئی بیوقوفی نہیں کرے گی، مگر وہ سامع ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ رات ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ غازیان نے اسے اپنے قریب نہیں بلایا تھا اور نہ ہی اس کے پاس گیا تھا۔ اس کو ماننا تھا کہ سامع چھوٹی ہے، ابھی اسے وقت چاہیے، اور وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ سامع اور غازیان کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 2 سال کا وقت گزر گیا تھا، لیکن نہ کبھی سامع نے غازیان کی طرف قدم اٹھایا تھا اور نہ ہی غازیان نے اس رات کے بعد سامع کو ہاتھ لگایا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے سامع کے جذبات اب تبدیل ہونے لگے تھے۔ وہ 15 سال کی ہو گئی تھی اور اب ہر چیز کو سمجھنے لگی تھی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ غازیان کے قریب جائے، مگر وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی بھیانک رات آ جاتی تھی جس رات اس کے بابا کا انتقال ہوا تھا۔ وہ محض 12 سال کی تھی۔ اس کے سر پر کوئی والی وارث نہیں تھا۔ بیجان ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، اور کبھی کبھی غازی اگر حویلی چلا جاتا تھا تو اس کے لیے ڈھیر و ڈھیر سامان لے جاتا تھا۔ سامع کی ساری ذمہ داری غازی کے سر تھی، جس کو وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ آج اس کو معلوم ہوا تھا کہ غازیان آنے والا ہے،
اسی لیے بھی جان نے زبردستی اسے تیار کروایا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا بہت معصوم لگ رہی تھی۔ دھتیا رنگت پر لال جوڑا خوب جچ رہا تھا۔ لال لپسٹک سے اس کے ہونٹوں کو رنگا گیا تھا۔ بالوں کو بہت خوبصورتی سے سنوارا گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے لاؤنج میں بیٹھی غازیان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا غازیان آتے ہوئے اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لائے گا، اس سے باتیں کرے گا، گیم کھیلنے کے لیے اسے موبائل دے گا۔ اس کے لیے جس دن غازیان آتا تھا وہ دن جنت ہوتا تھا، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی غازیان نہیں آیا تھا۔ محض اس کا فون آیا تھا اور اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ آج میں نہیں آ سکتا، میرا ایک ضروری کام آ گیا ہے، میں تقریباً 2 دن بعد آؤں گا۔ جبکہ یہ سن کر سامیہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور وہ نادان جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کس درندے کی نگاہوں میں آ چکی ہے۔ وہ جب اندھیرا کر کے روتے روتے سو گئی، تب اچانک اسے اپنے پاؤں پر کسی مردانہ ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، لیکن پہلے لمس پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اچانک وہی ہوا۔ ہاتھ اسے اپنے سینے پہ محسوس ہوا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، لیکن نہ جانے وہ کون شخص تھا، اگر اس کے رونے کی آواز ایک دم بلند ہوئی تھی۔ اور بھی جان جو وضو کرنے کے لیے اٹھی تھیں، سامع کی آواز سن کر کمرے میں آئی تھیں، اور جیسے ہی کمرے کی لائٹ چل آئی تو سامع اور بیجان نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہڑبڑا کر کمرے سے بھاگ گیا تھا۔ بیجان نے فوراً سامع کو اپنے سینے میں کھینچ لیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سامع اور غازیان کا سب سے چھوٹا چاچا تھا، جو کنوارا تھا۔ کئی بار بیجان نے اس کو شادی کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کبھی بھی دوبارہ غازیان نے اس سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ وہ شخص کون تھا، اس نے کیا کیا تھا۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، دیر سے آنا اس نے بند کر دیا تھا، دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، جبکہ سامع بھی اپنے اسکول کی ہر بات اس کو بتاتی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، وہ بہت پیار سے تیار ہوئی تھی۔ وہ 16 سال کی ہو گئی تھی، جبکہ غازیان نے بھی اس کے لیے بہت سے تحفے خریدے تھے۔ جبکہ آج سامعہ غازیان کو کوئی بہترین تحفہ دینا چاہتی تھی۔ اس کا میٹرک ہو گیا تھا اور اس نے اپنی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ وہ بہت خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی۔ آج بھی اس نے لال چوڑا پہنا تھا۔ اپنے اندر ہمت جمع کر کے وہ غازیان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، اور غازیان بھی سامعہ کے کمرے میں آنا چاہتا تھا، مگر اپنے سامنے کھڑی اس حور کو دیکھ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ جبکہ سامعہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، بنا سوچے سمجھے غازیان کی طرف قدم بڑھائے تھے، اس کے سینے پہ سر رکھا تھا، اور دل کے مقام کو چوم کر غازیان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ جو اس میں ہی گم تھا، اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے مزید خمار زدہ آواز میں بولا تھا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جبکہ اچانک ہی سامعہ نے اپنے ہاتھ غازیان کے گرد لپیٹ لیے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، آج میں سامعہ غازیان خانزادہ اپنا رشتہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میرا میٹرک ہو گیا ہے، بس میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ میں اب بیجان کے مطابق ہانڈی چولہا کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ جبکہ غازیان کے لبوں میں مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ بے ساختہ اپنی خوبصورت بیوی کے لبوں پہ جھک گیا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند ان دونوں کے ملن پر شرما کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، جو بہت ہی خوشیوں اور مسرت والی تھی۔